قدیم زمانے میں بنی اسرائیل کی سرزمین پر حضرت سلمان کی حکومت قائم تھی۔ اتنا صرف ایک عظیم بادشاہ تھے بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اب کو ایسی حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی کہ مشکل سے مشکل فیصلے بھی آسان ہو جایا کرتے تھے۔ اب کی عدالت انصاف، سچائی اور رحم دلی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ دور دراز علاقوں سے لوگ اپنے جھگڑے اور مسائل لے کر حضرت سلمان کے دربار میں حاضر ہوتے۔ انہیں یقین ہوتا کہ یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور حقدار کو اس کا حق ضرور ملے گا۔ دربار کا ماحول ہمیشہ وقار اور سکون سے بھرپور ہوتا تھا۔ ہر شخص ادب سے سر جھکائے کھڑا رہتا۔ ایک دن صبح کے وقت دربار لگا ہوا تھا۔ وزراء، مشیر اور عوام اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ اسی دوران دو عورتیں دربار میں داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ ایک ننھا سا بچہ بھی تھا۔ دونوں عورتوں کے چہروں پر پریشانی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ حضرت سلمان نے نرمی سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اپنا مسئلہ بیان کرو۔ اللہ کے حکم سے انصاف کیا جائے گا۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں اس معصوم بچے پر جم گئیں۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ معاملہ عام نہیں بلکہ ایک بہت نازک فیصلہ ہے، جہاں ایک غلط حکم کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ پہلی عورت آگے بڑھی اور روتے ہوئے بولی کہ اللہ کے نبی، یہ بچہ میرا ہے، میں نے اسے جنم دیا، میں نے اسے پالا، راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی حفاظت کی۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل نہ کر پائی تھی کہ دوسری عورت بول اٹھی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا ہے، اسی نے میرا بچہ چرا لیا ہے۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگیں۔ کبھی روتی تھیں، کبھی چیختی تھیں۔ دربار میں موجود لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ جب دونوں عورتیں ایک جیسا دعویٰ کر رہی ہیں تو انصاف کیسے ہوگا؟ مگر حضرت سلمان خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ کسی خاص حکمت کے منتظر ہوں۔ حضرت سلمان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق دے جس سے حق ظاہر ہو جائے۔ پھر اپنے ایک ایسا حکم دیا جسے سن کر پورا دربار چونک گیا۔ اپنے فرمایا، چونکہ دونوں عورتیں بچے کو اپنا کہہ رہی ہیں، اس لیے بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ دونوں کو برابر کا حصہ مل جائے۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ کسی کو یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنا سخت حکم کیوں دیا گیا۔ بچہ خاموش تھا، مگر دونوں عورتوں کے چہرے بدل گئے۔ ایک عورت ساکت کھڑی رہی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، لیکن دوسری عورت فوراً چیخ اٹھی۔ دوسری عورت گھبرا کر آگے بڑھی اور بولی، نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرے، بچہ زندہ رہنا چاہیے۔ اگر یہ عورت اسے لے جانا چاہتی ہے تو لے جائے، بس میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ حضرت سلمان یہ سب غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا انہیں انتظار تھا۔ اب سمجھ چکے تھے کہ اصل ماں کون ہے۔ جو عورت خاموش کھڑی تھی، اس نے بچے کے حق میں کوئی رحم نہ دکھایا۔ اس کا دل بے حس تھا۔ حضرت سلمان نے فوراً حکم دیا، بچے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ بچہ اسی عورت کا ہے جو اس کی جان بچانے کے لیے اپنا حق چھوڑنے کو تیار ہو گئی۔ یہ سنتے ہی دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اصل ماں نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ جھوٹ بولنے والی عورت شرمندہ ہو کر سر جھکا کر کھڑی رہی۔ سب پر واضح ہو چکا تھا کہ سچ کیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا انصاف صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت اور رحم سے ہوتا ہے۔ حضرت سلمان کی عدالت آج بھی دنیا کے لیے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے اور سچائی آخرکار ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ جو دل میں سچ رکھتا ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ جہاں اللہ کی رہنمائی ہو وہاں حق کبھی چھپ نہیں سکتا۔